خالق کائنات نے کائنات تخلیق کی تو گلہائے رنگ و بو کو بھی اصناف میں بانٹ دیا۔ حضرت انسان کے ذوق لطیف کی تسکین کے لیے فنون لطیفہ کا اہتمام کیا اور فنون میں شعر و ادب کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ شاعری اظہار ذات کا ذریعہ ہے جو تخلیق کار کے باطن میں موجود تصورات، تجربات، مشاہدات اور احساسات کو حروف کی صورت میں کرتاس پر منتقل کر کے تخلیق کار نہ صرف ایک بے نام سے لطف سے ہمکنار ہوتا ہے بلکہ اس کی روح کی کتھارسس بھی ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنا انسان اپنا کوئی غم کسی سے کہہ دے اور اس کے بعد خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرے۔ ہم سب عام سے ہی انسان ہیں لیکن اظہار کا ایک خصوصی وصف رکھنے کے باعث خاص ہو جاتے ہیں اور یہی وصف ایک شاعر کو خاص بنا دیتا ہے اور اس کی پہچان بنتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کا ایک خاص وصف اگر اس کا جغرافیائی طور پر اہم مقام ہے تو ادبی حوالے سے بھی یہ زمین بہت زرخیز ہے۔ اس دھرتی سے گوشہ ادب پر شفقت کاظمی صاحب، محسن نقوی، کیف انصاری، جاوید احسن، دلبر مولائی، فرید ساجد، احمد خان طارق، عزیز شاہد، اقبال سوکڑی صاحب، مصطفیٰ خادم، سلیم فراز صاحب، پروفیسر شریف اشرف جیسے پھول اگر کھلے ہیں تو نسائی ادب کے حوالے سے بھی اس دھرتی کی ادبی کہکشاں پر خواجہ فرید کی دائی پھاپھل سے لے کر بختیار کریم، شیریں لغاری، سیدہ افضل، راشدہ قاضی، طاہرہ سوز، بشرا قریشی، رضوانہ تبسم، نیر رانی، ڈاکٹر نسیم اختر، صابرہ شاہین اور ایمان کیسرانی جیسے ستارے بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہے ہیں۔ محسن نقوی اور کیف انصاری کی اس سرزمین پر ماضی میں بھی اسی طرح کی خوبصورت تقاریب کا اہتمام ہوتا رہا ہے۔ یہاں پر احمد فراز جیسے ستارے تشریف لاتے رہے ہیں اور آج میں خدائے بزرگ و برتر کی بہت زیادہ احسان مند ہوں کہ جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ آج کی اس خوبصورت تقریب میں اپنا حصہ ڈال سکوں۔ آج ادبی حوالے سے جتنی نامور ہستی یہاں پر موجود ہیں، ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے انہیں اپنی محبت کا احساس دلانا ہے اور اس محبت کا احساس دلانا ہے کہ ڈیرہ جسے کبھی پھولاں کا صحرا کہا جاتا تھا وہ واقعی میں ہی محبت کے پھولوں کا صحرا ہے۔ آج کی تقریب کی اہم بات یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنے والوں میں ڈیرہ غازی خان کی ادبی تنظیم آنچل بھی شامل ہے جس نے اس خطے میں خواتین کی پہلی ادبی تنظیم ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے اور اس کے پلیٹ فارم سے بہت ساری تقاریب منعقد ہوتی رہی ہیں اور یہاں پر خواتین کو متعارف بھی کرایا جاتا رہا ہے۔ آج اگرچہ بہت ساری خواتین اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہیں لیکن ان کی پہلی پہچان ادبی تنظیم آنچل ہی ہے۔ آنچل کی صدر اور اس مشاعرے کے میزبان ہونے کی حیثیت سے میں مشاعرے کا آغاز اپنے کلام سے کرتی ہوں اور یہ روایت قائم کرتی ہوں کہ میں چند اشعار سناؤں گی اور یہاں کے میزبان شعراء ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ کم سے کم پڑھیں تاکہ ہم آئے ہوئے مہمان شعراء کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں۔ زخموں سے کہاں لفظوں سے ماری گئی ہوں میں، زخموں سے کہاں لفظوں سے ماری گئی ہوں میں، جیون کے چاک سے یوں اتاری گئی ہوں میں، زخموں سے کہاں لفظوں سے ماری گئی ہوں میں، جیون کے چاک سے یوں اتاری گئی ہوں میں، مجھ کو میرے وجود میں بس تو ہی تو ملا، مجھ کو میرے وجود میں بس تو ہی تو ملا، ایسے تیری مہک سے سنواری گئی ہوں میں، افسوس مجھ کو اس نے اتارا ہے گور میں، افسوس مجھ کو اس نے اتارا ہے گور میں، جس کے لیے فلک سے اتاری گئی ہوں میں، افسوس مجھ کو اس نے اتارا ہے گور میں، جس کے لیے فلک سے اتاری گئی ہوں میں، مقتل میں جان دینا تھی پیاروں کے واسطے، مقتل میں جان دینا تھی پیاروں کے واسطے، میں ہی تھی ان کو جان سے پیاری گئی ہوں میں۔
یہ جو کام رہ گئے ہیں، یہ جو کام رہ گئے ہیں، انہیں رکھ کے جا رہی ہوں، میری زندگی میں تجھ سے بہت تھک کے جا رہی ہوں۔ یہ جو کام رہ گئے ہیں، انہیں رکھ کے جا رہی ہوں، میری زندگی میں تجھ سے بہت تھک کے جا رہی ہوں۔ یہی درد کے بسیرے، یہی ہجر کے اندھیرے، یہی درد کے بسیرے، یہی ہجر کے اندھیرے، یہ جو سسکیاں ہیں ساری میں تھپک کے جا رہی ہوں۔ فقط ایک سانس مہلت مگر امتحان اتنے، فقط ایک سانس مہلت مگر امتحان اتنے، یہ جو تلخیاں تھی تیری انہیں چکھ کے جا رہی ہوں۔ فقط ایک سانس مہلت مگر امتحان اتنے، یہ جو تلخیاں تھی تیری انہیں چکھ کے جا رہی ہوں۔ جہاں اس نے مڑ کے دیکھا وہیں زندگی رکی تھی، جہاں اس نے مڑ کے دیکھا وہیں زندگی رکی تھی، یہ جو حیرتیں ہیں دل کی میں جھٹک کے جا رہی ہوں۔ تیرے لمس سے شناسا نہیں انگلیاں یہ میری، تیرے لمس سے شناسا نہیں انگلیاں یہ میری، یہ تیرے ہجر کی زمین پر میں سسک کے جا رہی ہوں۔ میری زندگی تو کہہ دے کبھی جا کے چارہ گر سے، میری زندگی تو کہہ دے کبھی جا کے چارہ گر سے، کہ یہ خواب کا ہے بدفن میں بلک کے جا رہی ہوں۔ یہ جو کام رہ گئے ہیں انہیں رکھ کے جا رہی ہوں، میری زندگی میں تجھ سے بہت تھک کے جا رہی ہوں۔